بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين ومن الفقراء والغرباء والمساكين ورحمة للعالمين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى كل يوم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت بابها سواء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں شہر علم اور علی اس کے دروازہ جس کو علم چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو چاہیے دروازے سے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ علی اس شہر کا دروازہ اور چاہے گھر ہو چاہے شہر ہو جو انٹری دروازے سے ہوتی ہے. اب محلے میں گلیاں ہیں اپنے گھر جانے کے لیے گلی کا مین رخ ہے دروازہ اسی سے آنا تو دروازہ نہیں ہوتا. اب اگر چھتوں کوئی آئے کیا کرے آئے گا جو مین راستے پہ چلے گا صحیح راستے پہ چلے گا بولو وہ چور ہے اس کو کوئی چور نہیں کرے گا. لیکن اگر بغیر دروازے کے بغیر اس راستے کے ادھر ادھر سے کوئی آئے گا تو آدمی مشکوک ہو جائے گا کہ کون شخص ہے کیا چاہتا ہے کس کے گھر جانا چاہتا ہے. پیغمبر نے ایک سمجھانے کے لیے اور یہ حقیقت یہ مادی شہر تو نہیں ہے. علم مانوی شہر روحانی شہر. علم دیکھنے والی چیز نہیں ہے، علم سمجھنے والی چیز ہے.
علم دکھائی دیتا ہے. علم کا تعلق ذہن سے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس مجسمہ بن جائے. اس کا تعلق دل و اس کے ذہن سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب اگر کوئی دروازے پر بیٹھ جائے تو آنے والا کیسے آئے گا؟ تو بزرگ سے گزارش ہے ادھر آنے کی. جب دروازہ ہی بند ہو جائے گا آنے والا جو آنا چاہے کیسے آئے گا؟ وہ بھی ایک بزرگ آدمی، اس کے احترام آدمی کھڑا رہے گا. پیغمبر نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. شہر میں ہوتا کیا ہے؟ غور کیجیے. شہر میں ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے، ہر چیز مہیا ہوتی ہے. اسی لیے تو شہر کا ہے. دیہات میں شہر فرق کیا ہے؟ دیہات میں ہر چیز نہیں ملتی ہے. آدمی کوئی پروگرام کرتا ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو شہر جانا پڑتا ہے. کیونکہ ہر چیز، ہر قسم کی چیز، مکان بنانا ہے، بجلی لائٹ لگوانا ہے، اس کی وائرنگ کرانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، اس کو شہر آنا پڑے گا. تو شہر ایک مرکز ہے ہر چیز کا، ہر چیز اس میں مہیا ہے. وہ کون ہے؟ پیغمبر ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے شہر ہر چیز کا ایک مرکز ہے، ہر چیز وہاں پر مل جاتی ہے، ایسے ہی پیغمبر ایسا شہر علم ہے جہاں پر ہر چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، جن کے پاس ہر شے کا علم موجود ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا علم پیغمبر کے پاس نہ ہو. ہر شے کا علم پیغمبر کے پاس ہے. فمن اراد العلم، پر جس کو علم چاہیے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، فلیات بابھا یا من بابھا، اس کو چاہیے کیسا ہے؟ دروازے سے ہے. پرانے زمانے میں شہر میں آنے کے لیے دروازہ ہوتا تھا، یعنی ایک راستہ ایسا ہوتا تھا کہ شہر کے اندر ادھر سے داخل ہو جائے. آج بھی اگر آپ اپنے لکھنؤ میں آئیں گے تو ہر طرف سے نہیں آ سکتے، کیونکہ گاڑی سے آ رہے ہیں، سواری سے آ رہے ہیں. کہاں سے آئیں گے؟ جو روڈ جدھر کا اندر جانے کا، شہر کے اندر جانے کا بنا ہے، ادھر ہی سے آئیں گے. کھیتوں کو باندھ کے کراس کر جا رہے ہیں، ادھر کا نام جنگل سے، بیابان سے، صحرا سے، میدان سے تو نہیں آ سکتے. جو راستہ شہر کے اندر آنے کا بنا ہے وہی اس کا دروازہ ہے. اب آپ ہردوئی کی طرف سے آئیں گے تو یہ جو روڈ آئے ادھر داخل، جس سمت سے آئیں گے ادھر سے شہر میں داخل ہونے کا راستہ بنا ہوا ہے. تو اگر ادھر سے آئیں گے تو بھٹکیں گے، لیکن اگر مین راستے سے آئیں گے، سیدھے راستے سے آئیں گے، صراط مستقیم سے آئیں گے تو شہر کے اندر آرام سے داخل ہو جائیں گے. علی اس شہر کا دروازہ ہے اور نبی شہر علم ہے. دروازے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، آدمی ادھر سے جو انٹری کرے گا نکلے گا بھی ادھر ہی سے، ایگزٹ ادھر ہی سے ہوگی. جائے گا دروازے سے اور نکلے گا بھی دروازے سے. گویا علی کی ملاقات 2 دفعہ ہونا ہے. اگر شہر علم جانا ہے علی سے 2 بار ملاقات ہونا ہے، ایک جانے میں اور ایک آنے میں. علی سے کیسے بھاگو گے؟ اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو پسند ہے، ہر ایک چاہتا ہے. اور آج علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے کہ ہم کچھ بن جائیں. کب بنیں گے؟ جب علم حاصل ہوگا. اور بغیر علم کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، بغیر علم کے ترقی نہیں ہے. اب بغیر علم کے انسان صاحب عقل بھی نہیں بن پاتا. جتنا علم ہوتا ہے ویسے عقل کی رگیں کھلتی ہیں، ویسے ہی اس کا معیار گفتگو بنتا ہے. آپ جاہلوں کے دیکھ لیے اور جو صاحبان علم ہیں، دونوں کے انداز و گفتگو میں کتنا فرق ہے. الفاظ کا استعمال کیسے، کس سے بات کریں، شخصیت کو دیکھیں کس طرح سے بات کریں. صاحب علم اور ہوتا ہے، جاہل اور ہوتا ہے.
دونوں کے انداز گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے میں، آداب و رسوم میں فرق ہوتا ہے. تو یہ علم کی دین ہے. اور جب وہ کوئی گفتگو کرتا ہے، کسی مسئلے کا جواب دینا ہوتا ہے، تو پہلے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو میں جواب دوں گا یہ صحیح ہے غلط. لیکن جو جاہل ہو تو ڈھیرے مار جواب دے دیتا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، سامنے والے کو اچھا لگے یا برا لگے. لیکن جو صاحب علم ہوتا ہے وہ سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. علم کا تقاضا ہی یہی ہے، اگر کسی نے سوال کیا تو صحیح طریقے اس کو سمجھا دیا جائے. ایک صلوات دی محمد. عزیزان گرامی، تو اگر یہ علم لینا ہے تو دروازے پر آنا ہوگا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے پیغمبر نے بیان کر دی، یہ مثال دی ہے. پیغمبر ہمیشہ تو ہے نہیں، اور پیغمبر کے پاس ہر شے کا علم تھا. عالم قرآن تھے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں، یعنی دریاؤں کا علم، زمین کا علم، زمین سے اوپر کی چیزوں کا علم، ہر شے کا علم قرآن میں موجود ہے. اس کا عالم کون ہے؟ رسول اللہ ہے. اور رسول اللہ کی وفات ہو جاتی ہے تو رسول اللہ کے بعد کس کے پاس وہ علم ملے گا؟ کون ایسی ذات ہے جس کے پاس ہر شے کا علم موجود ہے؟ تو پیغمبر نے اعلان کر دیا دیکھو میں شہر علم ہوں، یعنی میرے پاس ہر شے کا علم ہے. اگر میں دنیا میں نہ رہوں تو یہ علی ابن ابی طالب ہے، میرے بعد ان کے پاس ہر شے کا علم ملے گا. ایک صلوات محمد. لیکن علی کی فضیلت میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لیکن جو غاصب حق کے علی ہیں پیغمبر کے بعد جو آ گئے، جبکہ پیغمبر نے میدان غدیر میں صاف صاف اعلان کر دیا میرے بعد میرے وصی، میرے جانشین یا علی بن ابی طالب، میری امت میں یہ تمہارے امام ہیں، یہ پیشوا رہبر ہیں. تو اعلان کر دیا، لیکن ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے. اب جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو علی کی منزلت بڑھ جاتی ہے. علی سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو علی کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے ان کو ان کے مقابلے میں، کہ کچھ یہ بھی ہیں حدیث گڑھتی، اور کئی حدیثیں گڑھی گئی. اہل بیت کی شان جو حدیثیں ہیں پیغمبر نے فرمائی ہیں تو گڑھ دی. اچھا تعجب یہ ہے اور کمال کی بات یہ، حدیث کے مقابلے میں حدیث تو لے آئے، لیکن ان کے اندر اتنا کمال نہیں تھا، اتنا علم نہیں تھا کہ آیت کے مقابلے میں آیت لے آئے. جو علی کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہاں پر یہ ہار گئے، وہاں پر مجبور ہو گئے. کیوں؟ رسول اللہ سے تو حدیث منسوخ کر سکتے ہیں، آیت کس سے منسوخ کریں گے؟ آیت ہے کلام پروردگار. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب کیسے کہیں جبریل ہم پر نازل ہوئے تھے اور ان کے لیے حدیث صلوات محمد آیت نہ کر پائے. اور حدیث چونکہ رسول اللہ ہے نہیں تو تصدیق کس سے کروائیں گے؟ رسول اللہ تو چلے گئے. رسول اللہ کچھ بھی منسوخ کر دو، راویوں کا نام دے دیا فلاں فلاں نام دے، تو گڑھا کیا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عثمان ہیتانها، نہیں وہ عمر ہیتانها و عثمان سقفها و علی بابها، اور علی کو بعد میں لائے. پہلے تینوں کا رکھ دیا. اب کیوں؟ اچھا ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی جیسا ان کا عقیدہ ہے. چوتھے پر علی کو رکھا. علی کو مجبوراً خلیفہ ماننا پڑا. انہوں نے جو علی کو خلیفہ مانا مجبوراً مانا ہے. کیوں؟ تیسرے دور کے بعد کوئی اصلاح تھا ہی نہیں جو حکومت اسلامی کو سنبھال سکتا. کوئی نہیں تھا جو حکومت اسلامی کو سنبھال لیتا. تو لہذا مجبوراً مولا کائنات کے دروازے ایک ہجوم تھا، لوگوں کا مجمع تھا بہت. روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے
مجمع کے ہجوم سے پیر دب گئے تھے، اتنا مجمع تھا، یعنی آپ خلافت کو قبول کر لیا۔ تو مولا کائنات نے شرطوں کے ساتھ شرط بیان نہیں کرنا، قبول کر لیا۔ کہا کیا؟ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں۔ ابو بکر اساس ہوا، ابو بکر جو ہے اس کی بنیاد ہے، نیو جو ہے بنیاد۔ وہ عمر ہی تان ہوا، عمر کی چار دیواری ہے۔ وہ عثمان سقف ہوا، عثمان اس کی چھت بنا دیا ایک گھر۔ وہ علی الباب، وہ علی اس کے دروازے، ایک گھر بن گیا۔ پیغمبر نے کہا میں شہر علم ہوں، اس شہر کو گھر بنا رہے ہیں۔ عقلوں پر پتھر پڑے تھے، یہ نہ سمجھ سکے کہ شہر میں کئی چھت ہوتی ہے۔ شہر میں تو لمبے لمبے درخت بھی ہوتے ہیں، لپٹر جیسے درخت، یہ درخت اونچے نیچے بھی ہوتے ہیں، سخت ہوتی ہے برابر، اونچی نیچی دیکھیں آپ۔ شہر میں چلیے دیوار مان لے کہ دیوار ہے، لیکن شہر میں کون سی بنیاد رکھی جاتی ہے، کتنی بڑی بنیاد رکھی جاتی ہے؟ شہر میں کئی چھت ہوتی ہے، اگر شہر میں چھت ہو جائے تو پورا شہر ہی تباہ ہو جائے۔ شہر میں شہر رہنے لائق نہیں رہے گا۔ دھوپ کہاں سے آئے گی، کہاں سے ہوا آئے گی؟ تو یہ جو ایسیاں لگی یہ بھی فیل ہو جائیں، یہ بھی بیکار ہو جائیں گی۔ تو اتنے عقل پر سمجھ نہیں آیا، ایسی عقل نہیں تھی کہ چھت بنا دی شہر کی۔ یہ مادی شہر تھوڑی تھا جو تم نے چھت بنا دی، شہر میں چھت ہوتی ہی نہیں۔ اور جبکہ حدیث گڑھنے والوں نے جو تھے وہ شہری کے رہنے والے تھے، ان کی لگ رہا آنکھوں میں پردہ پڑا تھا کہ ہم تو شہر میں رہ رہے ہیں، یہاں کوئی چھت ہے، لیکن چھت بنا دی، کسی کی دیوار بنا دیا۔ کیوں؟ علی کے مقابلے میں یہ بھی آ جائے۔ چوتھے پہ دروازہ بنا دیا مولا کائنات بیچ میں۔ لیکن یہ سب تو کہہ دیا، شہر کے اجزاء بنا دیے، لیکن جب بھی علم کی ضرورت پڑی تو در علی ہی پر آئے۔ ایک صلوات دی محمد، ان کے در پر جو بھی گیا وہ ناکام رہا، اور جن کے در پر گئے، جن کو شہر کا علم، شہر علم کا جز بنایا ہے، چاہے دیوار بنائی ہو، چاہے اساس بنائے ہو، بنیاد بنائی ہو، چاہے چھت بنائی ہو، انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے سارے فیصلے ایسے تھے جو علم سے دور تھے، جاہلانہ تھے، صحیح فیصلہ نہیں ہوا۔ علی کو پتا چلا تو علی نے ان فیصلوں کی اصلاح کی اور صحیح فیصلہ کر کے دکھلا دیا۔ دیکھو صحیح فیصلہ یہ ہے، اور ایسا فیصلہ کیا جنہوں نے باطل فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہنا شروع کر دیا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات ہی محمد، جن کو تم نے شہر علم کا جز قرار دیا ہے ان کے پاس کچھ تو علم ہونا چاہیے تھا۔ اگر کچھ علم ہوتا تو علی کی ضرورت کا احساس نہ ہوتا، علی کی ضرورت کو محسوس نہ کرتے، اور یہ نہ کہتے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ذلت اور رسوائی سے، ہلاکت سے اگر کسی نے بچایا ہے تو علی ہی نے بچایا، جس کا تم نے حق چھینا ہے، جس کا تم نے حق چھینا ہے اسی علی نے تم کو بچایا، ورنہ عزت آپ سب چلی گئی تھی۔ عزیزان گرامی، علم ایک اہم چیز ہے، علم کی بڑی عظمت ہے، علم ہی سے ترقی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے پاس کچھ علم ہو جاتا ہے وہ کیا سے کیا بنانے لگتا۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، لوگ پیدل چلتے تھے، جانوروں کی سواری کرتے تھے، کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، سائیکل تک نہ تھی۔ انسان کے پاس کچھ علم ہوا، سائیکل بنا دی، اور علم ترقی کیا، موٹر سائیکل بنا دی، ٹرین بنا دی، بس بنا دی، کار بنا دی۔ تو جیسا جیسا علم بڑھتا گیا ویسے انسان ترقی کرتا گیا۔ یہ ترقی کہاں سے آئی؟ علم کے ذریعے سے۔ اگر علم نہ ہوتا انسان ترقی
نہ کر پاتا. تو عزیزان گرامی جیسے جیسے علم بڑھا. اچھا یہ دنیا میں ترقی دیکھیے, انسان نے کتنی ترقی کی, ذرا سا علم حاصل کر لیا اپنی سہولتوں کے لیے کیا کیا بنا ڈالا. گھر کے اندر کتنی چیزیں آ گئی, فریج آ گئی, کولر آ گیا, اے سی آ گئی سواری کے لیے. زمین کے اوپر سفر کر رہا تھا ٹرین سے, بس سے, تو سوچا کہ اس سے بھی ٹائم لگتا ہے, اگر کہیں دوسرے ملک جانا ہو تو کیسے جائیں, ان سے جائیں گے تو ٹائم بہت لگے گا. اس نے سوچا ایک ایسی چیز بناؤ جس میں طولانی سفر بھی طے ہو جائے اور وقت بھی کم لگے. جہاز بنا دیا. اتنی ترقی کی کہ ہوا میں پرواز کرنے لگا. تو عزیزان گرامی یہ علم تھوڑا سا علم ہے. دنیا میں چند کتابیں پڑھ کر انسان نے اتنی ترقی کر ڈالی کہ اتنی اپنی سہولتوں کے لیے ساری چیز مہیا کر دی, ہوا میں پرواز کرنے لگا. جب معمولی سے علم کے یہ حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا جس کے پاس ہر شے کا علم ہو. صلوات محمد وعلی محمد. جس کے پاس ہر شے کا علم ہو تو اس کا کمال کیا ہوگا, اس کے علم کی بلندی کتنی ہوگی. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کے بارے میں جانتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد. اور اسی لیے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, تم کو پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس ہر شے کا علم ہے. اب توجہ کیجئے کہ جس کے پاس ذرا سا علم دنیا میں آ کے سیکھا تو اتنی ترقی کی کہ تمام سہولتوں کی اپنے لیے تمام سہولتیں مہیا کر لی, سہولت کے لیے, آسائش کے لیے ہر چیز بنا ڈالی. گرمی کے لحاظ سے, سردی کے لحاظ سے, سفر کے لحاظ سے ہوا میں پرواز کرنے لگا. ذرا سے علم کی اتنی ترقی ہوئی. اور جو خدا کی طرف سے علم لے کر آیا ہو اس کا کمال کیا ہوگا. اس کا کمال یہ ہے اگر وہ اشارہ کر دے تو ڈوبتا وہ سورج پلٹ آئے, اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے نظر آئے. صلوات ہی محمد علی. اور وہ چاہے تو آسمان کی سیر کرنے لگے, وہ چاہے تو چشمے زدن میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے, کسی سوال کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات ہی محمد علی. مشہور واقعہ ہے, مولا کائنات کا جو امتحان لیا گیا کہ آج رات میں ہمارے یہاں دعوت 40 آدمیوں نے دعوت کر دی مولا نے, جس میں ایک ہے دعوت دینے والے 40 ہیں, کھانے والا ایک ہے, دعوت دینے والے 40 ہیں. اور علی نے سب کی دعوتیں قبول کر لی. ہمارے آپ کے درمیان کتنا بھی کھانے والا ہو کتنی جگہ جائے گا, 4 جگہ بھی جائے گا تب بھی نہیں سے دعوت کو پورا کر پائے گا. کتنا کھائے گا, تھوڑا تھوڑا کھائے گا, تب کہیں 4 جگہ جائے گا تب بھی اس کا کہے میرا پیٹ بھول گیا, بھر گیا, اب میں نہیں کھا سکتا ہوں. لیکن وہ ذات کیسی ہے جو 40 جگہ دعوت قبول کر رہی ہے. نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی ذریعہ ہے, دعوت سب کی قبول کی. جب وقت آیا سب کے ہم موجود ہیں. ایک صلوات ہی محمد والی. یہ علی کا معجزہ نہیں تو پھر اور کیا ہے. عزیزان گرامی اسی لیے مولا کائنات نے اعلان کر دیا کہ سلونی سلونی, جس کے پاس ہر شے کا علم ہوتا ہے اس کو ہر شے کے بارے میں علم ہوتا ہے, چاہے وہ زمین کے نیچے کی چیزیں ہوں, چاہے پانی کے اندر دریاؤں کے اندر کی نیچے چیزیں ہوں, چاہے آسمان کے اوپر چیزیں ہوں. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کے بارے میں جانتا ہوں. یعنی علم نہیں تو پھر کیا ہے. اب آپ بتائیے جو زمین پہ رہتا ہو اس کو آسمان کی کیا خبر ہوگی. آپ لکھنؤ میں رہ رہے ہیں, آپ سے کانپور کی خبر پوچھی جائے بتا پائیں گے. قیوم صاحب کی ابھی شادی ہوئی ہے, جن سے مجھے کانپور کے راستے صحیح بتا پائیں گے, ابھی نہیں بتا پائیں گے. وہی راستہ بتا پائیں گے جو ان کی سسرال میں جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بتا پائیں گے. لیکن جو زمین پر رہ رہا ہو وہ آسمان کی راہوں کو کیسے بتا سکتا ہے. عزیزان گرامی, اور علی کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں. علی تو زمین پر رہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے زمین ہے محدود, توجہ کیجیے, علم علی کی فضیلت پہچانیے. علی ہے کیا چیز, زمین کے حد محدود,
3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، اور آسمان کی حد معین ہے، اوپر کی حد کوئی معین نہیں، آسمان کی کوئی حد معین نہیں، جدھر جائیے آسمان یہ ہے، فضا کھلی ہوئی ہے، کوئی حد معین نہیں ہے. تو پھر یہ علی کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں؟ تو آسمان تو 7 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے علی کو 7 آسمان کی خبر ہے، 7 آسمان کا علم ہے. زمین محدود ہے، آسمان 7 ہیں، زمین بھی 7 ہے، 7 طبقے ہیں دونوں کے، زمین کے بھی 7 طبقے، آسمان کے بھی 7 طبقے. علی فرما رہے زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں. تو زمین محدود ہے، آسمان لامحدود ہے، تو زمین محدود، آسمان لامحدود، اس کا علم کیسا ہوگا؟ عزیزان گرامی، یہ کیوں کہا؟ علی نے کیوں کہا؟ علی نے اس لیے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا انام وہ علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہوں. اس سے پہلے فرمایا، اس کے علاوہ ایک حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. یعنی جب کائنات میں کچھ نہ تھا، زمین کا فرش نہ بنا تھا، کائنات میں کچھ بھی نہ، زمین آسمان کچھ بھی نہ تھا، تب نور محمد تھا. اور پیغمبر نے فرمایا میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں. جب پنجتن کی خلقت ہوئی، حدیث قصہ میں ہے، ترجمہ پڑھ لیجیے گا. حدیث قصہ میں یہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں پیدا کیا مگر ان پنجتن کے محبت میں پیدا کیا، پنجتن کی وجہ سے پیدا کیا. تو عزیزان گرامی، جب کائنات کا وجود نہ تھا تو پنجتن کا وجود تھا. تو جن کے سامنے کائنات بنی ہوگی تو ان کو ہر چیز کا علم کیوں نہ ہوگا؟ ایک صلوات دیجیے محمد. یہ نور سے پیدا ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے یہ نور میں تھے، آسمانوں میں تھے، ہر جگہ تھے، ان کی کوئی حد نہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ملائکہ نے کیوں فرمایا کہ زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کی؟ چونکہ آسمان ایک مثال سے، کہ مثال کے طور پر ایک گاؤں آپ کے سامنے بنا ہو، پورا گاؤں آپ اس کے سامنے آباد ہو، تو آپ چونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بنا ہے تو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں، اس کی حقیقت بیان کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی جائے اور جا کے چلا ہے، صحیح سے نہیں بتا پائے کیسے بنا کیا نہیں بنا. تو علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کے سامنے زمین بھی بنی، آسمان بھی بنا. تو جس کے سامنے آسمان بن رہا ہو، جس نور کے سامنے زمین کی خلقت ہو رہی ہو، وہ کیسے نہ کہے زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں. ایک صلوات دیجیے. اور قرآن کی آیت گواہ ہے، آواز دے رہی سورہ یاسین کہ کلا شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں احصا کر دیا ہے، یعنی اکٹھا کر دیا ہے. کہ امام مبین ہے کون؟ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں لکھا ہوا، تفسیر کی کتابوں میں، کہ امام مبین سے مراد علی بن ابی طالب، جن کے پاس ہر شے کا علم ہے. یہ ہر شے کا کون؟ ہر شے کون ہے؟ چاہے وہ جمادات یعنی پتھر وغیرہ، چاہے نباتات درخت وغیرہ، پیڑ پودے، حیوانات، ہر حیوان، چاہے وہ چرندہ چوپایا ہو، چاہے چرندہ ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے دریائی جانور ہو، ہر جانور کا علم، انسانوں کا علم، فرشتوں کا علم، زمین کا علم، آسمان کا علم، چاند کا علم، ستاروں کا علم، سورج کا علم، ہواؤں کا علم، ہر شے کا علم علی بن ابی طالب کے پاس. تو یہی تو وجہ تھی، جب بھی علی سے کوئی سوال ہوتا تھا فوراً جواب دیتے تھے. جب کہنے والے نے کہا یا علی آپ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں اور فوراً جواب دیتے، یہ کیا بات ہے؟ ادھر سوال ختم نہیں ہوا، آپ نے جواب دینا شروع کر دیا. یعنی سوال ختم ہوا، فوراً جواب. ورنہ ہر آدمی تو پہلے سوچتا ہے اس کا صحیح جواب کیا دوں، لیکن علی بن ابی طالب کے لیے ملتا ہے، ادھر سوال ہوتا تھا فوراً جواب دے دیتے تھے. جب اعتراض کرنے والے نے، کوئی اور نہیں جو خلیفہ دوم تھے، کہا کہ علی فوراً جواب دے، کہا تمہارے ہاتھ میں کتنے مل جائے؟ کہا تو 5 ہے. تم نے سوچا نہیں، دیکھ کے بتاتے ہیں 5 ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں، امام نے کہا سوچ کے بتاتے، سوچا نہیں بتا دیا. کہا یا علی تو ہر وقت ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سامنے.
کا جس طریقے سے تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں تمہارے سامنے رہتی ہے اسی طرح سے ہر شے کا علم میرے سامنے رہتا ہے. صلوات ہی محمد. عزیزان گرامی، مگر اسی علی کو لوگوں نے پہچانا کیا کیا ظلم ہوئے ہیں اس علی کو. آج کا دن جو منسوب ہے وہ بھی علی بن ابی طالب سے. اتوار کا دن دو معصوم شہزادی کونین سے جناب خاتون رضا اور مولا کائنات، اتوار کا دن ان سے منسوب. علی کے اوپر کتنے مسائل، ایک معمولی مصیبت نہیں ہے. علی کے لیے کتنا سخت، ایک عام شوہر کے لیے کتنا سخت ہے کہ وہ اتنا بڑا بہادر ہو کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو، بہادروں کو دیکھ کر چکا ہو، جس کی شجاعت ایسی ہو. بڑے بڑے بہادر تحت ہو جائیں، بڑے بڑے بہادر سے ڈرتے ہو. احد کا فاتح ہو، بدر کا فاتح ہو، خندق کا، وہ ایسے بہادر کا ابن ابی طالب نے قتل کیا تھا عمرو بن عبدود جو جنگ ختم تھی. اس کے لیے اگر 1000 بہادر ہوتے سپاہی ان کے اکیلا بھاری تھا. کہتے ہیں کہ 1000 سپاہیوں کے اوپر اکیلا بھاری تھا عمرو بن عبدود. کتنا بڑا بہادر تھا. لیکن علی کی ذات نے اس کو ایسا اس کے اوپر حملہ کیا، 2 حصوں میں اس کو ایسا قتل کیا کہ دنیا حیران ہو گئی. اتنا بڑا بہادر علی کی تیغ سے قتل ہو گیا. خیبر میں مرحبا اندر حارث وغیرہ بڑے بڑے پہلوانوں کو علی نے قتل کیا. تو جو اتنا شجاعت میں مشہور ہو، جو اتنا بہادر ہو، اس کے سامنے اس کی زوجہ کے اوپر تازیانے مارے جائیں، اس کے گھر پہ آگ اور لکڑیاں جمع کر کے اس کا جلتا ہوا دروازہ اس کی زوجہ کے پہلو پر گرایا جائے. اگر رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی، ظالم سمجھ رہے تھے رسول اللہ کی وصیت ہے اور علی یہاں کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ علی مصلحت کو دیکھتے ہیں. علی کے پاس دین ہے، یہ ظالم بے دین تھے. اسی میں مجال تھی کہ علی کے گلے میں کوئی رسن باندھ کے مسجد تک کھینچ کے لے جاتا. علی ابن ابی طالب پر کیا ظلم و ستم ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اول مظلوم کائنات علی ابن ابی طالب. سب سے پہلا مظلوم جو ہے، سب سے زیادہ جس کو پر ظلم ہوا علی ابن ابی طالب. حق بھی چھینا گیا، منصب بھی چھینا گیا، اور گھر پہ ظلم کتنا ہوا، زوجہ پر کتنا ظلم ہوا. کوئی علی کے دل سے پوچھے جو اتنا شجاع بہادر ہو اور اس کی زوجہ مرثیہ پڑے، صبت علیہ مصائب النہا، صبت علیہ میں سیر نہ لے آئیے. اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے، اگر دن کی روشنی میں پڑتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. ہاں داران امام، اگر مدینے میں علی کے اوپر، فاطمہ کے اوپر ظلم و ستم نہ ہوا ہوتا تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، کربلا میں اتنا ظلم حسین پر اور علی رسول پر نہ ہوتا. اگر مدینے میں سب نہ ہوتا، اگر مدینے میں زہرا کے گھر کا دروازہ نہ جلایا جاتا تو کربلا میں خیام حسینی نہ جلتے. اگر مدینے میں جناب محسن کی شہادت نہ ہوتی ان ظالموں کی وجہ سے تو کربلا میں اصغر کی شہادت تیر سے شعبہ سے نہ ہوتی. اگر بی بی سیدہ کے اوپر یہاں مدینے میں ظلم نہ ہوتا، ان کا پہلو شکستہ نہ ہوتا تو کربلا میں زینب کی پشت پر کوئی تازیانے نہ مارتا. عزاداران امام، اگر مدینے میں علی کے گلے میں رسن نہ باندھی جاتی تو کربلا سے جو اسیروں کو لے جایا گیا کوفہ و شام کے بازاروں میں تو ایک رسن میں 12 گلے نہ ہوتے. عزاداران امام، جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو اسی وجہ سے چونکہ مدینے میں اہل بیت علیہ السلام پر ایسا ظلم و ستم ہوا، مسلمان دیکھتے رہے. اب ظالموں کے اندر، بعد کے ظالموں کے اندر جرأت پڑ گئی. جب مدینے والے خاموش رہے، علی و فاطمہ کے اوپر ظلم ہوتا رہا تو ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اگر امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے
تو مدینے والے اگر یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے حسین کو مدینے چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہی وجہ تھی کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. کیوں؟ مدینے کے مسلمان بے وفا تھے, آل رسول کے بے وفا تھے, کسی نے آل رسول کی مدد نہیں کی. حسین کو اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑنا پڑا. عزاداران امام مدینے میں علی کے اوپر ظلم و ستم ہوا. کربلا میں ایک علی اور ہے جو شہادت حسین کے بعد, باپ کی شہادت کے بعد اس کے اوپر رحم نہیں کیا جا رہا ہے, جبکہ وہ عاشور کے دن اتنا بیمار تھا, اتنا نہیں وہ لاغر ہو چکا تھا کہ خود سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو پا رہا تھا. پھوپھی زینب تھی تو ان کو سہارا دے رہی تھی. امام سجاد کو اگر بیٹھاتی تھی پھوپھی زینب تھی, ان کو سہارا دیتی جناب زینب تھی. اعلیٰ داران امام جب خیمے جلنے لگے سید سجاد کی وہ حالت نہ تھی کہ خیمے سے خود نکل آئے. راوی کہتا ہے میں نے خاتون کو کیا دیکھا, ایک خیمہ چاروں طرف سے چل رہا ہے, کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے, کبھی خیمے سے باہر آتی ہے. میں نے پوچھا اے بی بی یہ بتائیے خیمے میں کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئی ہے کہ جس کو جیسا آپ پریشان ہے؟ کہا نہیں میرا بھتیجا بیمار ہے, وہ اس لائق نہیں ہے وہ کہ خود سے باہر آ جائے. عزادارو کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, ارے وہ بی بی خیمے کے اندر جاتی ہے, خیمہ چاروں طرف سے جل رہا ہے, اپنی پشت پر سید سجاد کو لیا, خیمے سے باہر لے کر آئی. عزاداران امام بی بی زینب وہ ہے جنہوں نے امام وقت کی حفاظت کی ہے, امام وقت کو جلتی ہوئے خیمے سے بچایا ہے. عزاداران امام یہی نہیں, اس علی کے کربلا کے علی کے اوپر ارے اتنا ظلم و ستم کیا کہ جو ابھی نہیں وہ لاغر تھا, بیماری سے افاقہ ہوا تھا, جبکہ بھائی شہید ہو گئے, چچا شہید ہو گئے, باپ کی شہادت ہو چکی, پھر بھی ظالموں نے رحم نہیں کیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, اور اسیر کر کے کوفہ و شام لے جایا جا رہا. وسيعلم الذين أيام قريب اللہ لعنت بار الہ ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہم سب کو بنانے کا وجہ صغیرہ کو بخش. بار الہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, حاضرین کی اور بالکل صاحب خانہ کے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ ہم سب کو